کچن پہ پھر بات کرتا ہوں. کالر ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی. سر احمد جت میر پر بٹھورو ضلع ٹھٹا. جی 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 جناب حکم. سر حکم بات یہ ہے، کچن کی بات چل رہی تھی. ہاں جی ہاں جی اتنی مہنگائی ہے، بہت ساری مہنگائی ہے، پتہ نہیں ہاں جی لوگ کیسے پیٹ بھرتے ہیں اپنے جی جی بچوں کا. اتنی مہنگائی ہے، کیسے کچن چلے گا، کیسے کام چلے گا، یہ آپ لوگ سے ایک بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ تو ابھی جو قربانی کی بقرہ عید آ رہی ہے، ٹھیک ہاں ہے، جی ہاں جی ہاں جی لوگ قربانی کرتے ہیں ہاں جی تو ایک ہی حصہ اپنے لیے، دو حصہ ایک تو دوسرے غریبوں کے لیے. جی جی تو ابھی ایسے ہی چل رہا ہے، یہ سارا کا سارا فریج میں ڈال دیتے جی جی ہیں. 4-5 مہینے 6 مہینے 7 مہینے کھا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے جی. اسی پہ بھی روشنی ڈالیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. اوکے، اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ اللہ حافظ. بہت شکریہ جی. تو یہ جس دن اس کچن کی ٹینشن سے، کچن کی فکر سے آزاد ہوں گے، اس دن دنیا کا شاید تھوڑا بہت مجھے پتہ چلے یا آپ کو پتہ چلے. اور جب 24 آور کچن کے پیچھے ہی بھاگتے رہیں گے، پتہ نہیں کچھ جائز کام بھی کر جائیں گے، کچھ ناجائز کام بھی کر جائیں گے. اور جب یہ ایک چیز کا تعین کر لیں گے کہ جو رب نے میری قسمت میں لکھا ہے، جو رب نے میرے مقدر میں لکھا ہے، جس نوالے نے میرے سٹمک میں جانا ہے، اس کو دنیا کا کوئی شخص نہیں چھین سکتا. اس دن آپ اس کچن کی فکر سے آزاد ہوں گے. بات کو جاری رکھوں گا. کالر ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام، میں عبدالرؤف شہزاد راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. جی عبدالرؤف سر شہزاد یہ صاحب. بڑا اچھا ٹاپک ہے، ماشاءاللہ حق ٹی وی کا، اللہ پاک کامیاب کرے. آمین جی. اور دوسرا یہ کہ ہمارے لوگوں میں اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم لوگوں نے بس صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ جی ہمارا کچن نہیں چل رہا. روزی اور رزق کو ہم لوگوں نے اکٹھا کر دیا. دیٹس اٹ. یہ صحیح اللہ کہہ تعالیٰ رہے نے کہا کہ رزق جو ہے نا وہ تو میں آپ کا کچھ عطا کر دوں گا، ہیں. آپ اگر بالکل صحیح. نیک راستوں پہ چلیں گے. جی 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 جی. تو یہ بڑا اچھا پروگرام ہے، تو میری طرف سے تمام سامعین کو سلام ہو. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر. جی ناظرین، تو یہ جب اس طرح الجھتے رہیں گے نا تو ساتھ والے کو بھی الجھائیں گے. 90% گھروں میں جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ مسٹر کچن صاحب ہیں. وہ جناب یہ پکایا، یہ کھایا، اچھا یہ ہے، اچھا وہ بل، وہ بھی کھانا اگر مرد کے منہ میں ہے، نوالا ابھی منہ میں ہے، تو ایک دم وہ خاتون خانہ ہے یا گھر کے جو افراد ہیں، یا ماں ہے یا بیوی ہے، یا جس گھر میں بھی جوائنٹ فیملی ہے، وہ پہلے ہی سامنے جا کے چٹھا لا دیتے ہیں کہ جی دفعہ 11,000 کا بل ہے. وہ بیچارے کی آدھی بھوک تو وہیں پر زیرو ہو جاتی ہے. اس کے بعد جناب وہ دوسرا ایک پیپر آ جاتا ہے، یہ 22,000 یا 3,000 یا 700 جو بھی ایکس وائی زیڈ، یہ بچوں کی فیس بھی آپ نے. اب بھائی وہ کچن کو اور ان چیزوں کو آپ نے الگ الگ کرنا ہے، پھر آپ آزاد ہوں گے ان چیزوں سے. آپ سب چیزیں اکٹھی کر کے سب کچن کے اوپر بوجھ ڈالتے جائیں گے. اب کہ جی وہ کچن چلانا ہے، پھر 5 10 20 50 100 جگہ بیٹھ کر آپ اظہار بھی کرتے ہیں ان چیزوں کا بڑے آرام سے کہ جی کچن پرابلم ہے. کیا کچن پرابلم ہے؟ وہ جی پیٹرول پورا نہیں ہوتا جی، فلاں چیز پوری نہیں ہوتی جی، عزیز رشتہ دار آ جائیں لین دین پورا نہیں ہوتا جی. تو یہ سب چیزیں تو کچن کا کام نہیں ہے نا. کچن کا کام تو یہ ہے کہ آپ کو بریک فاسٹ دیتے، دوپہر کا کھانا اگر آپ گھر پہ اویلیبل ہے وہ آپ کھا لیں، یا رات کا کھانا کھا لیں. یہ بس اتنا بیچارے کا فنکشن ہے. لیکن اس کے اوپر اتنا لوڈ ڈالا ہوا ہے، اتنا اس کو بدنام کیا ہوا ہے کافی لوگوں نے. میں بھی شاید ہو سکتا کرتا ہوں، میں بھی انکار نہیں کرتا. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں جی مجھے کوئی کچن پرابلم نہیں ہے. یہ نہیں، کچن پرابلم ہوتی ہے، لیکن کچن کی جو پرابلم ہے الحمدللہ وہ نہیں ہوتی. تو کچن کی پرابلم کو سمجھیں اور پھر کچن پرابلم لفظ کو سمجھیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا اس چیز کا کہ رزق اور روزی اور جو لوازمات ہم نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، یہ بھی یہ کچن نہیں کہتا. کچن نہیں کہتا کہ آپ ایئر کنڈیشن اس کے اندر لگائیں. کچن نہیں کہتا کہ آپ 28 گھنٹے ایئر کنڈیشن چلائیں. کچن نہیں کہتا کہ آپ 32 گھنٹے جناب اپنے آپ کو اس طرح مینٹین رکھیں. کچن تو سمپلی کتنی دیر بیٹھتے ہیں آپ اس لفظ اس پارٹ کے اندر؟ آدھا گھنٹہ. میرا خیال مرد حضرات تو شاید ہی کوئی ایسے ہوں کہ جو آدھا پونا گھنٹہ کنٹریبیوشن کریں یا 1-1.5 گھنٹہ ساتھ خاتون کے بیٹھ جائیں کچن کے اندر. ادروائز یہی ہوتا ہے کہ خاتون کے کام ہوتا ہے. اور کچن ایک ایسی چیز ہے، اس کو آپ جتنا بھی صاف کرنا چاہیں وہ آپ کی دسترس میں ہوتا ہے، لیکن اس کو صفائی کی ایسی ضرورت نہیں ہوتی جس طرح ہم لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک لمیٹیڈ راشن ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے جو کچن کی نیڈ ہوتی ہے. اس کو ٹوٹل آپ آرام سے بیٹھ کے بنا لیں کہ جی اتنی مرچ ہے، اتنی نمک ہے، اتنا یہ اتنا یہ.
پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کچن کا تو بیچارے کا اپنا تو کوئی خرچہ نہیں ہے، تو ہمارے خرچے جو ہم نے کچن کے اوپر ڈال دیے ہیں، ہماری بجلی کے بل ہیں وہ ہم نے کچن کے اوپر ڈال دیے ہیں، اس کے علاوہ جناب وہ ہماری بائک ہے، گاڑیاں ہیں، اس کے اخراجات ہیں وہ ہم نے کچن کے اوپر ڈال دیے. اگر کوئی میڈ رکھی ہوئی ہے آپ نے وہ ہم نے کچن کے اوپر ڈال دی. تو کچن بیچارہ کیا کرے گا یہاں پہ؟ وہ تو پریشان ہوگا اور وہ تنگ آ کے وہ کہتا ہے جی نکلو یہاں سے، میں کدھر پھنس گیا. تو اس طرح زندگی کو تھوڑا لائٹ لیں اور پریشر کے ساتھ، ایک فرسٹریشن کے ساتھ مت زندگی گزاریں. الجھیں نا کہ اب کیسے ہوگا، اب کس طرح سورس ہوگی، اب کیسے ہوگا. اور جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنی لائف کی ایج کو دیکھیں، کسی کی 20 سال عمر ہے، کسی کی 30 ہے، 40 ہے، کہ 40 سال تک کبھی بھی تو چل ہی رہے ہیں نا، یا نہیں چل رہے ہیں. تو جب چل رہے ہیں پاسٹ کو دیکھتے ہوئے تو پھر اندر سے آواز نکلنی چاہیے یا اللہ تیرا شکر ہے. پھر اس کے باوجود بھی آپ وہ رونا روئیں کہ جی وہ کچن پرابلم ہے جی، وہ پورا نہیں پڑتا جی. تو پھر وہ پورا نہیں پڑتا تو پھر اللہ ہی پورا کرے جی، اللہ تعالیٰ ہی پھر کوئی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہی اپنی جناب سے دے. بندوں سے، بندوں کا دیا ہوا یا بندوں کے تعاون سے یا بندوں کے توسط سے میں نے بھی نہیں دیکھا کسی کو پورا پڑھتے ہوئے. بس رب کی ذات ہی کو فضل کرے، کو کرم کرے، مہربانی کرے، اپنی شفقت کرے، اپنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہم لوگوں کو ملے. تو پھر بھی شاید جا کے ہم یہ کچن والے ایشو کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ اتنا وہ دیتا ہے، اتنا نوازتا ہے، ہر چیز ہماری پوری ہوتی ہے. نہاتے بھی ہم ہیں، صابن بھی پرووائڈ ہے، شیمپو بھی پرووائڈ ہے، کھانا بھی میسر ہے، ایون کہیں جانا ہو سواری بھی ہے. پھر سب سے بڑی بات ہم جتنا اس کا شکر ادا کریں کم، کہ ہمارے پورے اعضاء جسم کے، یہ میرے رب کی شان دیکھیں کہ سب کے سب اس نے سلامت رکھے ہیں. تو یہ اس طرح ناظرین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ کچن پرابلم میں الجھتے پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں. اور اس کچن پرابلم کو ہی پورا کرنے کے لیے، جبکہ وہ کچن پرابلم معذرت کے ساتھ پوری نہیں ہو رہی ہوتی، کچن پرابلم اپنی جگہ سٹل ہے، کیونکہ کچن کی پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. اس کی جو چیزیں ہیں وہ آپ نے رکھ دی ہیں لا کے. اب جو ذاتی چیزیں ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی بد سے بدنام برا، جو اپنا جو کھیل ہے، اپنی جو کیفیت ہے، اپنی جو مستیاں ہیں، اس کو جناب کچن کا نام دے دیا جی. اب یہ اس طرح جی یہ کچن پرابلم ہے، یہ اس طرح جی یہ کچن پرابلم. کچھ ایسے بھی افراد ہیں، لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی شکر اللہ کا اب ہم کچن پرابلم سے آزاد ہیں. تو بھائی وہ کس طرح کچن پرابلم سے آزاد ہیں؟ یہ بھی ایک بات اٹھتی ہے، ایک سوال ہے. کہتے ہیں جی وہ ہمارے گھر کا اگر جیسے 10,000 روپے کا خرچہ ہے یا 20,000 روپے کا خرچہ ہے تو ہمیں فلاں جگہ سے رینٹ آ جاتا ہے، فلاں جگہ سے یہ آتا ہے. وہ پھر رینٹ کھانے والوں کا بھی میں نے دیکھا ہے، کوئی سال 2 سال 3 سال کے بعد وہ جتنا انہوں نے رینٹ کھایا ہوا ہوتا ہے اتنا ہی وہ خالی کرانے میں لگ جاتا ہے، مقدمے بازی میں ہو جاتا ہے، کیسز ہوتے رہتے ہیں. کئی لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا ہوگا کہ، اور کئی ایسے بھی لوگ اچھے بھی مل جاتے ہیں کہ جی کرایہ دار ہیں، ٹھیک ہے، 10 سال سے رہ رہے ہیں، 20 سال سے رہ رہے ہیں، نہ مالک مکان تنگ کرتا ہے، نہ کرایہ دار ان کو تنگ کرتا ہے. تو وہ جو کرایہ دار اگر رہ رہا ہے، اگر اس کا بھی کچن اچھا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے شکر ہے یار، چلو جگہ اچھی ہے، نصیبوں والی جگہ ہے. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مالک مکان کے ٹھیک ہے یار، چلو میرے گھر کا کچن چل رہا ہے تو دوسرے کا بھی چل رہا ہے تو چلنے دو. بیچ میں کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ تھوڑا سا نیگیٹو سوچ ہوتی ہے کہ یار یہ 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، کہیں یہ قبضہ نہ کر لے، چلو اس کو نوٹس دیتے ہیں کہ جی خالی کر دو. تو اس طرح کی چیزیں بھی جو ہے معاشرے میں یا سوسائٹی میں میرے یا آپ کے ساتھ یہ چلتی آ رہی ہیں اور چلتی ہی رہیں گی. لیکن جس دن اس کچن پرابلم کو ادھر سے ختم کریں گے، اور ادھر سے اسی دن ختم ہوگا جس دن اس کچن کے اندر جب انٹر ہوں گے تو بولیں گے بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ اللہ تیرے بھروسے پر اس جگہ پر میں آیا ہوں، اور اس کو چلانے والا ہی تو ہے، اس کو سنبھالنے والا ہی تو ہے، اور میرے سب کام، میری ہر چیز، ایون بال اسباب، مال دولت، یہ سب تیرا ہے، میرا نہیں ہے. میں صرف ایک تیرا ادنا سا چوکیدار ہوں، ایک ادنا سا تیرا ایک پیادہ ہوں. اور یہ تیرا کرم نوازی ہے کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ مجھے سواری بھی تو نے دی ہے، مجھے گھر بھی دیا ہے، مجھے ایک اچھی بیوی سے بھی نوازا ہے، مجھے اولاد سے بھی نوازا ہے، مجھے ماں باپ کی خدمت کرنے کا بھی موقع دے رہا ہے. تو جب یہ ان چیزوں کو پکڑیں گے تو یہ کچن باورچی خانہ جو ہے یہ تو بہت دور کی بات ہے جناب. لیکن اس ایک کچن کی وجہ سے کرائم بھی معاشرے میں ہوتے ہیں. کچن چلانے کے لیے، اپنا کچن بھرنے کے لیے دوسرے کا جناب کچن جو ہے وہ خالی کر دیتے ہیں ہم لوگ. اس طرح کے ہیں ہم لوگ. وہ اپنی، پنجابی میں کہتے ہیں اپنی ایک بوٹی کی خاطر جو ہے نا وہ دوسرے کا بکرا یا مرغی وہ بھی ہم ذبح کروانے سے وہ اوائڈ نہیں کرتے. یہ ہماری ایکچول ورتھ ہے، یہ ہم اس کیلیبر کے ہم لوگ ہیں، یہ صرف اپنے کچن کو بھرنے کے لیے. اور جب ہم یہ سوچ رکھ لیں گے کہ یار ہمارا بھی کچن بھرے، شاید اور ساتھ دوسرے کا بھی کچن، تو جہاں اجتماعی کچن کی بات آپ کریں گے کہ جی آپ کے کچن سے ریلیٹڈ 10 کچن ہو رہا ہے. بات کو جاری رکھوں گا. کالر ہے، السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام. ذوالفقار احمد بول رہا ہوں جی گجرانوالا سے. کیسے ہیں ذوالفقار صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ہے. آپ کیسے ہیں سر؟ سر شکر ہے میرے رب کا، ہم تو ٹھیک ہوتے ہیں سر، کرم ہے رب کا سر. یہ آج کا ٹاپک پھر آپ کا اسی طرح انرجیٹک ٹاپک ہے، بڑا زبردست. جی تو مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ نے دیکھیں سب سے پہلی بات رکھی ہے وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ٹھیک ہو گیا جی. کہ بندہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے. بالکل ٹھیک. اور ہماری جو ہر بات ہے یہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے. یہ سب اسی کی وجہ سے ہے جی. کہ ہم شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. جی جی کیوں؟ یہ ہمیں ادھر ادھر بھٹکا دیتا ہے. جی. جیسے آپ نے یہ بات کی، ہاں جی. ورنہ میں تو ادھر ادھر اپنے دیکھتا ہوں، مجھے کوئی بھوکا بندہ مرتا نظر تو نہیں آتا کہ جی. بھوک سے مر جائے خدا نہ خواستہ. جی. اب صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں ہم. جی جی سب سے پہلے میں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر ایک ہستی ہیں، ہم ان کی تو اگر مثالیں جتنی بھی دیں کم ہے. میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں اس کے آگے جو حضرت ابو بکر کو دیکھیں. جی جی وہ بادشاہ اس وقت خلیفہ بنے ہیں اور گھر میں ان کے بھوکا ہے، جی گھر میں بھوک آ رہی ہے اور فتویٰ آدمی ہو رہی ہیں. جی جی اس کے باوجود انہوں نے ان کا جو نیچے تھی کیبنٹ، انہوں نے کہا جی ان کی تنخواہ مقرر کریں. ہاں تو جی. آپ نے سختی سے منع کیا، نہیں یہ تو پہلے تھا ہی نہیں. بڑی مشکل اس چیز پہ راضی ہوئے کہ ٹھیک ہے جی 2 ٹائم کی آپ جو ہے نا، انہوں نے کہا جی کھانا ہی بھیجنے دیں. بالکل ٹھیک. بڑی مشکل کھانا ہی 2 ٹائم کا بھیج دیں، اور وہ بھی خوشک، تھوڑا سا آٹا تھوڑے سے چاول اس طرح. جی جی اور ایک دفعہ گھر میں خواہش گھر والوں نے کی کہ جی میٹھے کچھ پکائیں. جی تو یقین مانے کہ اس کے لیے بھی انہوں نے اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا نہیں یہ جو کھانا آ رہا ہے نا، ہمیں جو کھانا آ رہا ہے یہ تو مال غنیمت میں سے آ رہا ہے، جی اس کی اجازت نہیں ہے. جی اور پھر گھر والوں نے